السلام علیکم دوستوں، لے کر آیا ہوں ایک اور نیا سچا واقعہ آپ لوگوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل پر، جس کا کہ نام ہے اسلامک جہان۔ آئیے شروع کرتا ہوں اس سچے واقعے کے بارے میں۔ یہ واقعہ جو ہے ہمارا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر ہے۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، اور دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہ رات کے وقت دیوار والا دروازہ بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں باہر نکل کر کھیت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک دن بکریوں والے چرواہا کی سستیوں کی وجہ سے بکریاں کھیت میں گھس گئی، اور جس وجہ سے اس کا کھیت کا نقصان ہو گیا، فصل کا نقصان ہو گیا۔ دونوں فریادی اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس پیش ہوئے۔ دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت قاضی بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کسی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والوں کی سستیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ بکریاں اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ دونوں فریبی باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ بکریاں زمین والے کو دے دی جائے اور زمین بکریوں والوں کو دے دی جائے۔ اس سے ہوگا یہ کہ بکریوں والا زمین کو اس کی اصل حالت میں لا دے، جس پہ کہ وہ فصل کرے، اور واپس اس کو اس کی اصل حالت میں لا دے، جب تک زمین والا بکریوں کے دودھ سے اپنا فائدہ لیتا رہے گا۔ اس طرح دونوں کا برابر کا کام ہو جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ہر ایک کو ہم نے اپنے علم اور حکمت سے نوازا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے بڑی عمر والی عورت کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا، اور وہ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ انہوں نے ہاتھ میں لے کر تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا کہ میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بولے کہ اس کی ماں تو ہے، جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے، سورۃ النمل آیت 17 اور 18 میں ہے، اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جن میں جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر قسم کے الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جبکہ وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر انہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چیٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سورہ نمل آیت 19 میں اس کی اس بات پر سلیمان سن کر مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے میں پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن میں تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔